محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم حاضرین مسجد اور اس آزاد محلہ کے باشندگان اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، وہ سب ہماری باتوں کے مخاطب ہیں، اور اسی طرح دور دراز جہاں بھی میری باتیں سنی جا رہی ہیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں، آپ کو سناؤں، بتاؤں، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ علم حاصل کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کا کوئی خاص وقت یا کہ کوئی خاص عمر نہیں ہوتی۔ آدمی کو جب موقع مل جائے علم حاصل کرنے کا، آدمی کو ضرور علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید سے پہلے، ابھی میں توحید کے بارے میں بتانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توحید سے پہلے جس بات کا اپنے نبی کو حکم دیا وہ علم۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم نماز ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اگر علم ہوگا تو ہم زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے دے سکتے ہیں، اگر علم ہوگا ہم اچھے طریقے سے حج کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، اور دیگر اسلام کے اعمال کو اور کاموں کو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ اگر علم ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ٹھیک طریقے سے ہم پہچان بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا راستہ قرآن ہے۔ اگر آپ قرآن کو نہیں جانتے ہیں یا نہیں سمجھیے گا، نہیں جانیے گا، تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اللہ کے رسول کو کیسے پہچانیے گا؟ اللہ کے رسول کو پہچاننے کا طریقہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف کو بیان کیا ہے، بہت ساری صفتوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے تھے، اللہ کے رسول ایسے تھے، ایسے تھے۔ تو قرآن پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہچان ہوگی ہمیں۔ اور حدیث، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کیسے جانیے گا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ میں یہ پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں کہ علم بہت ہی ضروری ہے، علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ چاہے جو بھی عمر ہو آپ کی اور جو بھی مناسب موقع ملے، آپ ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ کام تو زندگی بھر ہے آدمی کے پاس، ہر آدمی مشغول ہے اس زمانے میں، کوئی دکان سے ہے، کوئی اپنی تجارت سے وابستہ ہے، لیکن ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے بھی تو وقت ہونا چاہیے، دین جاننے کے لیے بھی تو وقت ہونا چاہیے۔ آج دقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ کو جاننے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو پہچاننے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، حدیث سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، اور فقہ جاننے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ اور نہ جاننے کی وجہ سے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کمی پائی جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ہم محنت تو پوری کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، لیکن لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے پورے ثواب کے حقدار نہیں ٹھہرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی موقع ملے آپ ضرور کیا ہے علم حاصل کرنے میں اس موقع کو اور اس وقت کو لگائیے۔ اب دیکھیے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے نا ہجرت کر کے، جب ظالموں نے، کافروں نے، مشرکوں نے اللہ کے نبی کو بڑا مکہ میں ستایا، پریشان کیا، ظلم ڈھایا، تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اپنے سے نہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اور مکہ سے اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے۔ اور اسی مکہ سے مدینہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ہجرت کہتے ہیں، یعنی اپنے شہر کو چھوڑ کر، ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ میں ابھی بہت ہی آسان لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آئے۔ میں کوئی تقریر بہت بڑی نہیں کر رہا ہوں، باتوں کو سمجھا رہا ہوں، اسی لیے مجھے کہا بھی گیا ہے کہ ایسا لفظ استعمال کیجئے جو لوگ کو سمجھ میں آئے۔ اسی لیے بہت زیادہ مشکل الفاظ یا عربی کے الفاظ یا ایک بہت مشکل اردو کے الفاظ استعمال نہ کر کے بہت ہی ہلکے پھلکے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو علم حاصل ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کو چھوڑ کے مدینہ گئے، اسی کو عربی میں ہجرت کہتے ہیں۔ اور پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد بہت سارا کام کیا، جو کام مکہ میں نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے بہت سارے کاموں کو اللہ کے نبی نے مدینہ میں انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو کام انجام دیے یا کام کیے، بڑے بڑے کام، اس میں سے ایک بہت بڑا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ سب سے پہلے مسجد بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آج کیا ہے مسجد نبوی کے نام سے معروف۔ مسجد نبی ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی آدمی ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک ٹائم ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1000 مغرب کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسجد نبی، اللہ کے نبی نے مسجد بنائی تاکہ لوگ کیا ہے عبادت کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں کیسے عبادت کرتے تھے؟ مکہ میں تو اجازت نہیں نہ تھی کہ آپ کیا کھلے عام نماز پڑھ سکے، چھپ چرا کے لوگ کیا ہے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی جب مدینہ گئے تو سب سے پہلا کام کیا کہ مسجد بناؤ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کو آزادی کے ساتھ اور اطمینان اور سکون کے ساتھ کر سکے۔ دوسرا کیا کام کیا اللہ کے نبی نے؟ دوسرا بڑا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو مسجد بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مسجد کے ایک حصے کو اللہ کے نبی نے تعلیم کے لیے خاص کر دیا۔ تعلیم کے لیے کہ لوگ یہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کریں۔ اور جس جگہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے جگہ کو خاص کیا، اس کا نام کیا تھا؟ صفہ۔ کیا نام تھا؟ صفہ، چبوترا۔ صفہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چبوترا۔ اس چبوترے کو اللہ کے نبی نے خاص کر دیا کہ جو لوگ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی سے تعلیم حاصل کریں۔ چنانچہ اسلام کا، مسلمانوں کا سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا اسکول کون سا ہے؟ وہ صفہ ہے۔ دنیا کا، مسلمانوں کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول وہ کون سا ہے؟ صفہ ہے، جو مسجد نبی میں چلتا تھا۔ اور اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے ہی، لیکن صرف کیا ہے مسجدوں کو خاص کر دینا نماز کے لیے یہ بھی مناسب نہیں، بلکہ مسجد میں مختلف قسم کے کام ہو سکتے ہیں، اور مسجد میں سب سے بڑا جو کام ہو سکتا ہے نماز کے علاوہ وہ تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت ہے، اور ہر مسجد میں یاد رکھیے کہ اس طرح کا ایک چھوٹا موٹا کیا ہے مدرسہ چلنا چاہیے، مکتب چلنا چاہیے اور چلانا چاہیے، تاکہ ارد گرد کے جو بچے ہیں ہمارے اور آپ کے، وہ قرآن جان سکے، حدیث جان سکے، اور لوگوں کو ایسے مکتب کا، ایسے مدرسے کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ مکتب نہیں ہوگا تو آپ یاد رکھیں ہمارے بچے ضائع ہو جائیں گے، ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے، وہ مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ نام کے تو رہیں گے کہ فلاں کا بیٹا ہے، چلاں کا پوتا ہے، لیکن اگر ان کو دین کا علم حاصل نہیں ہوگا، اسلام کا علم حاصل نہیں ہوگا، تو نام کا تو مسلمان رہے گا لیکن ہمارا بچہ وہ کام کا مسلمان نہیں رہے گا۔ اور ایسے ہی لوگ جو دین کو نہیں جانتے، اسلام کو نہیں جانتے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کے رسول کو نہیں جانتا ہے، توحید کو نہیں جانتا ہے، ایسے ہی بچے بعد میں کیا ہو جاتے ہیں؟ دین سے بھٹک جاتے ہیں، دین سے بھٹک جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو جانا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو پہچانا ہی نہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں، عقیدہ توحید کیا ہے اس کی معرفت ہی نہیں ہوئی، سمجھا ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، ہمارے لیے توحید کتنی ضروری چیز ہے، سنت کیا ہے،
شرک کیا ہے یہ نہیں جانتا ہے، تو ایسے نوجوان بعد میں دین اسلام سے پھر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں اسلام چھوڑ کر۔ دیکھیے نا آج کل کتنے واقعات آ رہے ہیں کہ فلاں نے اسلام چھوڑ کر فلاں مذہب کو اختیار کر لیا، فلاں لڑکی نے اسلام چھوڑ کر کے آئے فلاں مذہب کو اختیار کر لیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم ختم ہو رہی ہے، دین کی تعلیم اٹھ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، قرآن کا علم نہیں دیا جا رہا ہے، حدیث کا علم نہیں دیا جا رہا ہے، شریعت کا علم نہیں دیا جا رہا ہے، اللہ کی پہچان نہیں کرائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں کرائی جا رہی ہے۔ اس لیے لوگ، اور خاص طور سے نوجوان، اور آج کے جو بچے ہیں کل کیا ہوں گے؟ نوجوان ہوں گے، لوگوں سے ملیں گے جلیں گے، اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، غلط چیزیں پڑھیں گے اور کیا ہے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دے، تاکہ ہمارا بچہ مسلمان رہ سکے، بچپنے میں بھی مسلمان ہو، جوانی میں بھی مسلمان ہو، اور بڑھاپے میں مسلمان ہو، اور مرنے تک ہمارا وہ بچہ کیا ہے مسلمان رہ سکے۔ میرے بھائیوں، تو جو اللہ کے نبی نے مدرسہ بنایا صفہ، اس مدرسے میں صرف چھوٹے بچے نہیں پڑھتے تھے، جو بھی کیا ہے علم حاصل کرنا چاہتا تھا، بوڑھے لوگ، صحابہ کرام جن کو عمر 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال اتنی عمر ہوتی تھی، وہ بھی کیا ہے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنتے تھے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے۔ خیر، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور اس کو تعلیم میں لگائیے، سیکھیے۔ اور علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، العلم بالتعلم۔ جب تک آپ علم کو نہیں سیکھیے گا، وقت نہیں لگائیے گا، وقت نہیں دیجیے گا، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ نہیں بیٹھیے گا، علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی مقصد کے خاطر میں نے سوچا ہے، جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا، کہ ہفتے میں انشاءاللہ 2 دن ہم آپ کے اس محلے میں آیا کریں گے، اور ان 2 دنوں میں جو میں نے کتاب رکھی ہے، جس کتاب کو میں پڑھاؤں گا، یہ سمجھیے کہ میں پڑھا رہا ہوں اور آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ بقیہ تقریریں تو جمعہ وغیرہ کو ہوتی ہی ہیں، لیکن یہ تقریر نہیں ہوگی بلکہ یہ تعلیم ہوگی، آپ لوگوں کو تعلیم دی جائے گی، آپ لوگ کو پڑھایا جائے گا۔ کون سی کتاب پڑھائی جائے گی؟ کون سی کتاب پڑھائی جائے گی؟ تو وہ کتاب پڑھائی جائے گی، جو کتاب آپ کو پڑھائی جائے گی ایسی کتاب ہوگی جو کتاب آپ کو اللہ سے جوڑ دے گی، جو کتاب آپ کو اللہ سے جوڑے گی، جو کتاب آپ کو اسلام سمجھائے گی، جو کتاب آپ کو ایمان سمجھائے گی، جو کتاب آپ کو اللہ کی عبادت کا طریقہ بتلائے گی۔ یہ کتاب التوحید ہے، یہ کتاب التوحید ہے۔ قرآن پڑھیے گا تو توحید ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ساری تکالیف اللہ کے نبی نے جو بھی اذیتیں پریشانیاں جھیلیں، کس لیے جھیلیں؟ توحید کے لیے جھیلیں۔ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توحید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طرح کی چھوٹی بڑی عبادت، ہم اور آپ دنیا کے سارے مسلمان ہر قسم کی چھوٹی بڑی عبادت کسی کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں، کسی غیر اللہ کے لیے نہ کریں۔ اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، کون سی وحی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس سورت کی 5 آیتیں سب سے پہلے اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی، اور یہ بھی کیا ہے؟ تعلیم سے متعلق۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اور بھی کیا ہے مسئلے سے متعلق آیتیں نازل کر سکتا تھا، لیکن کتنی اہمیت ہے تعلیم کی، علم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی اللہ کے نبی کے اوپر نازل کی وہ تعلیم سے متعلق تھی، اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی کو کہ سیکھیے، تعلیم حاصل کیجئے۔ میرے بھائیوں، میں اصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی اذیتیں دی گئیں، اور اللہ کے نبی نے مکہ سے لے کر مدینہ تک ان پریشانیوں کو جھیلا، کس کے لیے جھیلا تھا؟ اسی توحید کے لیے جھیلا تھا۔ اللہ کے نبی یہی دعوت دیتے رہے زندگی بھر کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کفار مکہ کے لوگ
جو کافر تھے، جو مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، اس وقت بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ کوئی درخت کو پوجتا تھا، کوئی پتھر کو پوجتا تھا، کوئی کسی دیوی دیوتا کو مانتا تھا، کوئی جانوروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی انسانوں کی عبادت کرتا تھا، کوئی جناتوں کی عبادت کرتا تھا۔ ایسی چیزوں کی عبادت ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی آئے تو کہا کہ ان چیزوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ بہت سارے لوگوں نے آپ کی بات کو مانا، وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، موحد کہلائے۔ توحید کے ماننے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ موحد کہا جاتا ہے، یعنی ایسا آدمی جو ایک اللہ کی صرف اور صرف عبادت کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، اور ایسے لوگ کفر پر، شرک پر نہ جمے رہے، ڈٹے رہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا، قتال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ایسے لوگوں سے متعلق جو توحید کو نہیں مانتا ہے، توحید کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ جو کتاب آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھی جائے گی وہ کتاب التوحید ہوگی، اور یہ کتاب ایک عظیم عالم دین، بڑے عالم دین، 12ویں صدی ہجری کے ایک جید عالم دین، بڑے عالم دین شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 12ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، آپ کہہ لیجیے بہت بڑے امام تھے۔ انہی کی یہ کتاب ہے جو کتاب التوحید کے نام سے جانی جاتی، عربی زبان میں یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اور اس کتاب کی بہت ساری شرحیں ملیں گی، بہت ساری زبانوں میں۔ اگر آپ ہندی جانتے ہیں، ہندی پڑھنا چاہتے ہیں تو ہندی زبان میں بھی اس کا ترجمہ مل جائے گا، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ مل جائے گا، انگریزی زبان میں بھی اس کا ترجمہ مل جائے گا۔ اس لیے کتاب توحید کے موضوع پر بہت ہی اہم کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کا درس ہر مسجد میں تقریباً ہونا چاہیے۔ آپ سعودی عرب جائیں گے اگر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سعودی عرب کے جتنے بڑے علماء ہیں اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد، یعنی 12ویں صدی ہجری کے بعد تمام بڑے علماء نے اس کتاب کو پڑھایا ہے۔ میری بھی خواہش تھی بہت دنوں سے کہ میں اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کروں، لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے اس کتاب کو پڑھاؤں، تاکہ فائدہ عام ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو توحید کے بارے میں پتہ چلے، اللہ کے بارے میں پتہ چلے، اللہ کی عبادت کے بارے میں پتہ چلے، تاکہ وہ توحید پر زندہ رہے، توحید پر مرے، شرک سے بچے۔ شرک سے اس کتاب کو پڑھیے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی برائی، دنیا کی سب سے بڑی اچھائی، پہلے یہ دیکھیے، دنیا کی سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ اگر یہ چیز آپ کی زندگی میں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ آپ کو ملا ہوا ہے، سب سے بڑا خزانہ ملا ہوا ہے۔ اگر توحید پر ہیں، اگر آپ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، دوسرے گناہ بھی اگر ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ لیکن اگر آپ توحید پر نہیں ہیں، یاد رکھیے، توحید کتنے لوگ ہیں، چلے جائیے نا اپنے علاقے میں، خاص طور سے جو برادریاں ہیں وہاں چلے جائیے، نام لینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، ورنہ نام لے کر میں بتا دیتا کہ چلے جائیے کہاں کہ کھلم کھلا کیا ہے، شرک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، خانقاہوں پر جاتے ہیں، باباؤں کو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور کیا کیا پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کھلم کھلا شرک ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں تفصیل سے آئندہ کے درس میں انشاءاللہ اتوار کے دن کیا ہے یہ چیزیں آئیں گی۔ آج بہت ہی مختصر کیا ہے، ایک دو تین آیتیں پڑھ کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور یقیناً سب سے زیادہ تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، حیوان نہیں بنایا، جس اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیے، کان دیے، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، کتنی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس دنیا میں اگر کوئی کسی کو ایک تھوڑی سی چیز دے دیتا ہے تو آدمی دن رات اس کا گن گاتا ہے، اور جس اللہ نے ہم کو اتنی ساری چیزیں دی، ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا،
اور یہ انسان بھی بنا کر کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نو بنو کی نعمتیں دیں. اگر آنکھ نہ ہوتی ہمارے پاس دیکھ پاتے, محتاج ہو جاتے. فلانا تھوڑا چلنا تو ہمیں بھی مسجد لے چلنا, ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے چلنا ہوتا ہے نا, لیکن اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے اور آپ آسانی سے مسجد آ رہے ہیں, اپنی ضروریات اپنا کام دام کر رہے ہیں, تو اللہ کی نعمت ہے نا. تو اس اللہ کا شکریہ ادا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی تعریف, اس کا گن گانا چاہیے ہمیں یا نہیں گانا چاہیے؟ سوچنا چاہیے ہمیں. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی بات بیان کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور اللہ کی تعریف کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمیں درود سلام بھیجنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرہ, کہ جو آدمی ایک مرتبہ اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے. ہم لوگ اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں, کتنا برباد کرتے ہیں, ادھر گپ کر رہے ہیں ادھر بات کر رہے ہیں, ہماری گفتگو ختم ہی نہیں تھی, چائے کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جہاں بھی رہیں یاد رکھیے اپنی زبان پر درود شریف کے الفاظ کثرت سے کم کیا 10 مرتبہ کیا ہے ہونا ہی چاہیے, کہ آپ کے ایک دن میں کم سے کم 10 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, یا درود ابراہیمی ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب دنیا سے جائیے گا نا, جانا تو سب کو ہے, اور جانے کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں, جوان بھی جاتا ہے, بوڑھا بھی جاتا ہے, بچہ بھی جاتا ہے. یہاں سے جب جائیے گا سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کیا ہے, یہی ہوگی آپ کو, یعنی اللہ کا نام, اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا. دنیا کی ساری چیزیں کیا ہے پیچھے رہ جائیں گی, اور یہی چیزیں آپ کے قبر تک جانے والی ہیں. اور قبر کی تاریکی میں روشنی کہاں سے آئے گا؟ لائٹ سے آئے گا, جنریٹر سے آئے گا, کوئی رکھے گا لائٹ موبائل کا؟ نہیں رکھے گا, کچھ نہیں رکھے گا. روشنی کہاں سے آئے گی تاریکی میں؟ یہی آپ کے نیک اعمال جو ہے نا ہمارے اور آپ کے, بشرطے کہ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول کر لے. تو یہی ہمارے اعمال ہوں گے, یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری نمازیں اور اس طرح کے ذکر و اذکار جو تاریکی میں یہ اعمال اجالا پیدا کر دیں گے, روشنی پیدا کر دیں گے. میرے بھائیو, لوگ نہیں سمجھتے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح زندگی رہنے والی ہے اور ہم رہنے والے نہیں, کوئی نہ رہا ہے نہ کوئی کیا ہے رہے گا, سب گئے ہیں اور سب کو کیا ہے اسی قبر میں جانا ہے. اس لیے تیاری ہونی چاہیے. خیر, مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے شروع میں کہا کہ یہ کتاب کیا عربی میں ہے, لیکن میں عربی پڑھوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے کیا ہے اردو کے الفاظ اور اردو کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہا کہ اور درود سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر. اللہ کے نبی پر بھی درود بھیجنا چاہیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جو لوگ ہیں ان پر بھی آدمی کو درود کیا ہے پیش کرنا چاہیے, بھیجنا چاہیے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سب سے پہلے یاد پڑھی تھی میں نے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ سورہ زاریات ہے قرآن میں, اس کی آیت نمبر 56 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے. آج ہم لوگ کیا اس مقصد کو بھول چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. لوگ لیکن کیا ہے, لوگ کیا ہے عبادت کو اللہ کی بھول چکے ہیں. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری آیت قرآن کریم کی پیش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور